بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگ نعت نظم نمبر 2 نعت کی جو ہے وہ ایکسرسائز مشق حل کریں گے۔ اس کی مشق کا پہلا سوال مختصر سوالات کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال، صبا کہاں سے آتی ہے؟ تو ہم نے پہلا شعر پڑھا، بے شک آتی مدینے سے تو ہے، صبا سے مخاطب ہو کر شاعر نے کہا، یعنی اس کا جواب بنے گا صبا مدینے سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ تو پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے۔ اسی شعر میں شاعر نے کہا کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، اور پھولوں میں کس چیز کی بو ہے؟ پھولوں میں مدینے کی بو ہے، یعنی صبح کے وقت چلنے والی ہوا میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ اور یہاں پر شاعر نے پوچھا ہے، یہاں پر سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ تو پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے۔ اس کے بعد جیم جوز ہے، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ تو شاعر کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی خواہش، یعنی حسرت اور آرزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی حسرت اور آرزو۔ حسرت خواہش، آرزو بھی خواہش کے معنی میں ہم نے لاسٹ میں پڑھا۔ شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ اپنی عزت، اپنی عظمت کس چیز میں خیال کرتا ہے؟ شاعر اپنی حرمت اور آبرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہونے میں خیال کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہونے میں اپنی حرمت اور آبرو خیال کرتا ہے۔ طوطی اور بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ طوطی اور بلبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا آئے گا، اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، اسناد میں ردیف کیا ہے؟ تو پوری نظم میں ردیف ہے جو لفظ ہے پہلے دونوں مصروں میں، آخر میں، اور اگلے اشعار کے دوسرے مصرے میں ہر جگہ پر ہے۔ یہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ ردیف کہتے کس ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ اس کو پھر سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو، ردیف کا علم ہونا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، ردیف قافیے کے بعد آنے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف کا معنی ہے گھوڑے پر پچھلا سوار، تو یہ قافیے کے بعد آتے ہیں، اور یہ ایک یا ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے، یعنی پہلے شعر کے اندر ردیف ہے دونوں ایک کی طرح کے، اور آگے بھی جہاں جہاں ہے آیا ہے تو یہ ردیف کے طور پر۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال پوچھا گیا، اسناد کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیں، یعنی قافیے کون کون سے ہیں؟ تو قافیے، عزیز طلبہ، قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو، جن کی آواز، جن کا ساؤنڈ، جن کا تلفظ ایک جیسا ہو، انہیں قافیہ کہتے ہیں، اگرچہ الفاظ مختلف ہوں۔ جیسے یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلے شعر میں تو، بو، اور دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں گفتگو، آرزو، چارسو، آبرو، اور اس کے بعد پھر تو کے الفاظ آئے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ قافیے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا خلاصہ بھی آپ نے مجوزہ شرح سے تیار کرنا ہے، اور ساتھ میں مرکزی خیال بھی اس کا تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، لالے کی بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو لالے کے پھول میں ایک کمی ہوتی ہے کہ اس میں ایک داغ ہوتا ہے۔ لالے کا رنگ اصل میں پچھلے لیکچر میں بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ لالے کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور اس میں ایک داغ ہوتا ہے، اور یہ ایک قسم کی اس میں کمی ہے، اس میں عیب ہے۔ اسی طرح پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بے عیب اور کامل ذات، یعنی نہ تو آپ میں معاذ اللہ کسی قسم کا جو ہے وہ لالے کے پھول کی طرح
کمی ہے اور نہ جو ہے وہ پھول گلاب کے پھول کی طرح کانٹے ہیں۔ آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور آپ کی ذات کامل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ کالم ہے، کالم ملانے ہیں۔ کالم سے متعلق ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے۔ صبا بو، صبا بے شکاتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا بو طوطی اور بلبل، تذکرہ تیرا تذکرہ تیری گفتگو ہے، گفتگو جیوں مروں یوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، حسرت آرزو یہی میری حسرت یہی آرزو ہے، یکسو چار سو، حرمت آبرو، ظہور نور، مکان لامک۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر 7، نیچے دیے گئے اشارات کی مدد سے نظم نعت کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ عزیز طلبہ مجوزہ شرح سے آپ لوگ تیار کریں گے۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں اور تلفظ کے حوالے سے آپ کی آسانی کے لیے الفاظ لکھ دیے گئے ہیں یہاں۔ طوطی، توئیں کے اوپر زبر آئے گی، واو ساکن ہے، پھر توئیں کے نیچے زیر ہے، یا پھر ساکن ہے۔ و بلبل، بلبل باغ، بے کے اوپر بھی پیش ہے، لام ساکن ہے، بے کے اوپر پیش ہے، پھر لام ساکن ہے۔ طوطی و بلبل، تذکرہ، تا کے اوپر زبر ہے، زال ساکن ہے، زا ساکن ہے، اور کاف کے نیچے زیر ہے، رے کے اوپر زبر ہے اور ہے آگے ساکن ہے۔ گفتگو میں گاف کے اوپر پیش ہے، فے ساکن ہے، تے کے اوپر زبر ہے اور گاف کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، گفتگو۔ حرمت، ہے کے اوپر پیش ہے، را ساکن ہے اور رے کے بعد میم کے اوپر زبر ہے اور تے پھر ساکن ہے۔ آبرو، مدہ، اس کے بعد با، بے ساکن ہے، رے کے اوپر پیش ہے، واو پھر ساکن ہے۔ ظہور، زوئیں کے اوپر پیش ہے، ہے کے اوپر پیش ہے، زوئیں کے اوپر زبر ہے، واو ہے کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، پھر رے ساکن ہے۔ داغ لالا، داغ میں دال کے اوپر زبر ہے، غائن کے اوپر غائن ساکن ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور پھر لام کے اوپر زبر ہے ساکن ہے۔ خار گل، خار، خے کے اوپر زبر ہے، الف ساکن ہے، رے پھر ساکن ہے، گل میں غاف کے اوپر پیش ہے اور لام ساکن ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ ہماری مشق مکمل ہوئی، اس کو آپ لوگ دہرائیں، اچھی طرح سے تیار کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔